بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان قاضی جواد الرحمان۔ درس قرآن کے معروف پروگرام میرا پاکستان کی آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ سامعین محترم، روزانہ آپ درس قرآن کے اس معروف پروگرام میرا پاکستان کے اندر دنیا بھر سے مستند علماء کرام، مفتیان اعظام اور تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے ماہرین کی گفتگو سے مستفیض ہوتے ہیں۔ آج کی یہ نشست اسی کی ایک کڑی ہے، اور آج جو میرے اور آپ کے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ وہ شخصیت مفتی اعظم، مفتی پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی ہے۔ آپ خانوادہ عثمانی کے ایک روشن چراغ ہیں۔ آپ کو تعارف کی ضرورت تو نہیں، لیکن یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم آپ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ سامعین محترم، باوجود اس کے کہ پاکستان کے تمام چینلز اس بات کے مشتاق ہیں کہ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہم العالیہ لوگوں سے ان کے چینلز پر محو گفتگو ہو سکیں، لیکن آپ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، طبیعت کے خراب ہونے کی وجہ سے ایک لمبے عرصے سے کسی بھی ٹی وی چینل پر یا کسی بھی فیس بک پیج پر یا یوٹیوب چینل پر ہمیں نظر نہیں آئے، لیکن آپ کی محبت اور آپ کی دست شفقت ہے ہمارے سروں پر کہ آپ نے آج کے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا اور درس قرآن کے تمام ویورز کے لیے آپ اس پروگرام میں تشریف لے کر آئے۔ حضرت، میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور درس قرآن کے اس پروگرام میں تشریف لے کر آئے۔ حضرت، میں آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جو وطن کی محبت کا جذبہ اور اس وطن کے لیے جو عقیدت ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ نے اس ملک کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے اس ملک کو بننے کے لیے جد و جہد کی ہے اور آپ کے بڑوں نے بھی جد و جہد کی ہے۔ لیکن میں آج سامعین محترم اس وقت حضرت سے سوال کرنا چاہوں گا کہ حضرت آپ یہ فرمائیں گے کہ آج کی نسل تشکیل پاکستان میں علماء کے کردار سے ناواقف ہے، آپ اس پر خصوصی روشنی ڈالیں تاکہ ہمیں علماء کرام کے حصول آزادی کے لیے کی گئی کوششوں کا ادراک ہو اور ہم ان کی احسان فراموشی سے بچ سکیں۔ آپ اس حوالے سے روشنی فرمائیں گے اور اس حوالے سے گفتگو فرمائیں گے حضرت۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور خاص طور سے میرے لیے اس میں دلچسپی نسبتاً اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ میرا تعلق اس نسل سے ہے جس نے پاکستان بننے سے پہلے تحریک پاکستان میں بچپن کے زمانے میں حصہ لیا تھا اور جلوسوں میں شرکت کی تھی۔ دارالعلوم پاکستان کے قیام کا مسئلہ پیدا ہوا اس طرح کہ انگریزوں نے قبضہ کر رکھا تھا ہندوستان پر، آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں، لیکن طرح طرح کی تحریکیں چلیں، کچھ زیادہ بڑا نتیجہ اس کا نہیں نکل سکا۔ آخر میں دو پارٹیاں رہ گئی تھیں، ایک کانگریس، ایک مسلم لیگ۔ مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں تھی، اور علامہ اقبال اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کے مطابق پاکستان کا مطالبہ کرنے والی تھی، اور کانگریس متحدہ ہندوستان کے قائل تھی کہ پورا ہندوستان ایک ملک ہے اور یہاں کے تمام لوگ ایک قوم ہیں۔ مسلمان کہتے تھے، مسلم لیگ کہتی تھی، قائد اعظم کہتے تھے، ہمارے بزرگ کہتے تھے، ہم بھی کہتے تھے کہ ہم ہندوستان میں ایک قوم نہیں بلکہ دو قومیں ہیں، مسلم غیر مسلم، مسلم الگ قوم ہے، غیر مسلم الگ قوم ہے۔ اور جہاں اکثریت پاکستان مسلمانوں کی ہے
ماں اقتدار اور حکومت بھی مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ اس واسطے تحریک پاکستان کا مطالبہ چلا اور بہت زور شور سے پوری تحریک چلی پورے ہندوستان میں، ان علاقوں میں بھی جہاں پاکستان بننے والا تھا اور ان علاقوں میں بھی جہاں پاکستان بننے کا امکان نہیں تھا، مگر وہاں جلوس اور جلسے وہاں بھی ہوتے تھے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 11 سال تھی۔ دارالعلوم دیوبند میں الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پر تحریک پاکستان کی مشاق کی تحریک پاکستان کے سلسلے میں کام ہو رہا تھا۔ مردوں میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن قائم تھی نوجوانوں کی، جو اسکولوں اور جو کالجوں میں زیر تعلیم لوگ تھے، انہوں نے مسلم لیگ کی ایک جماعت بنا رکھی تھی اور ان کے جلوس نکلتے تھے قیام پاکستان کے مطالبے کے لیے۔ اور ایک ہم نے بچوں کی ایک مسلم لیگ بنا لی تھی، بچہ مسلم لیگ۔ اس میں ہم میری عمر کے اور مجھ سے کچھ بڑی عمر کے لوگ بچے تھے، تقریباً 600 بچے اس کے رکن تھے، بچہ مسلم لیگ۔ اور اس میں ہم جمعہ کی نماز کے بعد دارالعلوم کی دیوبند کی جامع مسجد سے میں جمعہ کی نماز پڑھ کر ہمارا جلوس نکلتا تھا۔ میری عمر تو کم تھی، مجھ سے عمر کے زیادہ لڑکے بھی تھے، مگر سب بچے ہی تھے، لڑکے ہی تھے، اور ہمارا جلوس نکلتا تھا، ہندوؤں کے محلے سے بھی گزرتا تھا، اور ہمارے نعرے ہوتے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہندو مسلم، مسلم مسلم بھائی بھائی، ان کے نعرے ہوتے تھے ہندو مسلم بھائی بھائی، ہمارا نعرہ ہوتا تھا مسلم مسلم بھائی بھائی۔ اور یہ نعرہ دو قومی نظریہ کہلاتا ہے۔ اس دو قومی نظریہ قرآن کا دیا ہوا ہے۔ سورہ تغابن میں دے رکھا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان پیدا کیے اور ان کی دو قسمیں کر دی، تم میں سے کچھ کافر ہے، کچھ مومن ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کہا قرآن نے کہ تمام مومنین، دنیا بھر کے جتنے مومنین ہیں وہ سب بھائی بھائی ہیں، وطن کا فرق نہیں ہے، وہ کالے ہوں یا گورے، کسی بھی نسل کے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، کسی بھی رنگت کے لوگ ہوں، کسی بھی جغرافیائی علاقے کے ہوں، وہ سارے کے سارے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ یہ ہمارا نعرہ تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مسلم مسلم بھائی بھائی، یہ چلتے تھے۔ الحمدللہ سن 46 میں انتخابات ہوئے، اس میں مسلمانوں نے بھاری اکثریت میں پاکستان کو ووٹ دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اکثریتی علاقوں میں پاکستان قائم ہوا۔ اور اس وقت میری عمر 12 سال تھی، اور ہم سن 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ اس وقت میری 12واں سال تھا۔ جزاک اللہ حضرت، آپ نے جس خوبصورت انداز میں یہ گفتگو فرمائی، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے ایک ایک لفظ، آپ کے ایک ایک جملے سے پاکستان کی محبت اور پاکستان کی محبت کا جذبہ وہ نظر آتا ہے۔ حضرت دوسرا سوال میں آپ سے اس حوالے سے کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ حضرت اس وقت پاکستان میں پاکستان جن حالات سے دوچار ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک گرداب کی کیفیت کے اندر ہیں، اور ایک بہت لمبے عرصے سے ہم مشکلوں سے دوچار ہیں۔
آپ اس پر روشنی فرمائیں کہ ان حالات سے نکلنے کے لیے ہمیں کون سا لاہ عمل اور طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ ہم اس کیفیت سے باہر نکل سکیں اور پاکستان ترقیوں کی راہ پر گامزن ہو سکے؟ میرے نزدیک ان سے نکلنے کے لیے لاہ عمل وہی ہے کہ جو مقصد تھا، جو مطالبہ تھا پاکستان کا، جو نظریہ تھا پاکستان کا، اسی پر کام کیا جائے، دو قومی نظریے کو زندہ کیا جائے۔ دنیا بھر کے مسلمان ایک قوم ہیں، دنیا بھر کے غیر مسلم اقوام وہ دوسری قوم ہیں، دنیا بھر کے مسلمان ہمارے بھائی بھائی ہیں، لیکن غیر مسلم جو ہیں بھائی بھائی نہیں اگر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ان سے ہماری دشمنی ہے، دشمنی نہیں ہے، بلکہ یہ دو قومی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اخوت، ایک بھائی چارہ ہوتا ہے، ایک محبتیں ہوتی ہیں، محبتیں ہو سکتی ہیں، دوستیاں ہو سکتی ہیں، معاہدے ہو سکتے ہیں غیر مسلموں سے، لیکن بھائی نہیں ہے، بھائی مسلمان ہیں۔ اس کو زندہ کیا جائے، آپس میں محبت بڑھے۔ ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت طرح طرح کی ایسی تحریکیں چل رہی ہیں جو مسلمانوں کو تقسیم کرتی ہیں، کئی صوبائی تعصبات ہیں، کہیں زبان کے تعصبات ہیں، کہیں سیاسی جماعتوں کے تعصبات ہیں۔ ان تعصبات نے، لڑائیوں نے پاکستان کی طاقت کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب ہمارے دشمن ہم پر خرا رہے ہیں، اور بھارت نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ اور زیادہ بڑے پیمانے پر ظالمانہ اندازہ میں کر لیا ہے۔ ان تمام حالات سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو متحد کریں، اختلافات ختم کریں، معاشی حالات کو بہتر کریں، پاکستان میں اسلامی نظام قائم کریں، سودی نظام ختم کریں۔ سودی نظام سے مالی حالات خراب ہیں، مالی حالات میں بہتری پیدا ہوگی سودی نظام کو ختم کرنے سے۔ جزاکم اللہ خیر فی احسن الجزا۔ حضرت بہت خوبصورت گفتگو آپ سے چل رہی ہے، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ آزادی کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے کس قدر درد اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت آخر میں آپ سے سوالات کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں دل چاہتا ہے کہ یہ گفتگو مزید اور بڑھے، لیکن آپ کی طبیعت کی ناسازی اس وقت ہمارے ذہن میں ہے۔ حضرت آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، آخر میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم آزادی کی اس عظیم نعمت کی قدر کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، کتنی ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں تار تار ہوئیں اس آزادی کے لیے۔ آج ہم ایک عجیب کیفیت میں ہیں، دل خون کے آنسو آج کے حالات کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم کس حالات میں ہیں، ہم نے کتنی قربانیاں دی تھیں، ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی تھیں، کیا کچھ قربانیاں دی تھیں۔ اس حوالے سے حضرت آپ روشنی فرمائیں کہ آج کے اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر آپ فرمائیں گے حضرت۔ صدیم نعمت کی قدر اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ان تمام نظریات کو زندہ رکھیں، ان مقاصد کو پورا کرنے میں لگے رہیں دن رات شب و روز، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنے تعلیم گاہوں میں بھی بتائیں، اور اس کو اپنے تاریخ کو زندہ رکھیں۔ ہماری حالت آج یہ ہے کہ تقریباً 73 سال ہو چکے پاکستان کو بنے ہوئے، لیکن پاکستان کی قومی زبان کو ہماری تعلیمی نظام نے بالکل پیچھے ڈال رکھا ہے۔ گریجویٹ جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں وہ اردو میں لکھ نہیں سکتے، لکھنا نہیں جانتے۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہوگی جو اپنی قومی زبان کو اس طرح پیچھے پھینکے۔ بنگلہ دیش میں حالانکہ بنگلہ زبان اتنی معروف زبان نہیں تھی، علمی اعتبار سے اتنی مالدار نہیں تھی جتنی اردو زبان مالدار ہے۔ اس کا تعلق فارسی زبان سے، عربی زبان سے، ترکی زبان سے بہت زبردست ہے، اور اس کے پاس بڑے بڑے ذخائر ہیں کتابوں کے، تاریخ کے، لیکن اس زبان کو پیچھے ڈال رکھا ہے۔ اور ہمارے افسران شاید اردو بولتے ہوئے شرماتے ہیں یا اردو بولنے نہیں آتی،
لکھنا نہیں جانتے. جب ان سے کہا جائے کہ لکھو تو خط نہیں لکھ سکتے وہ. یہ ہماری تعلیمی نظام کی ابتری ہے. دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہوگی جو اپنی قومی زبان کو لکھنا نہ سکھائیں. اے لیول او لیول کے بچوں سے طلبہ سے کہیں کہ تم درخواست اردو میں لکھ دو، نہیں لکھتے اور انگریزی میں لکھ دیں گے. یہ ہمارے نظام تعلیم کا بہت ہی بڑا دردناک حادثہ ہے اور ہماری حکمرانوں کی بے حسی ہے. ہمارے حکمرانوں کی بے حسی ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ اتحاد کا نام نہیں ہے. وزراء آپس میں لڑ رہے ہیں، سیاسی لیڈر لڑ رہے ہیں، عدالتیں لڑ رہی ہیں، افسران ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں اور کام کرنے والا کوئی نہیں. سہولتیں سب کو مل رہی ہیں لیکن حرام خوری اور کام چوری ہمارا رواج بنا ہوا ہے. ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے. پاکستان میں پاکستان میں بارشیں ہوتی ہے، کراچی میں بارش ہے تو پورا شہر کی سڑکیں تالاب بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان اداروں کو توفیق دے جن کا یہ کام ہے، جن کے وہ تنخواہیں لیتے ہیں، جن کو سہولتیں ملی ہوئی ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے. مگر کام چوری کی وجہ سے، حرام خوری کی وجہ سے پورے پاکستان، پورے کراچی کے لوگ بے تاب اور پریشان ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر فی احسن الجزا. پاکستان کے قیام اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور بنانے اور اسلامی نظام کی ترویج میں ہمارے اکابر کا کردار اور طریقہ کار کیا تھا. میں نے یہ تمام حالات ایک کتاب کی شکل میں بیان کر دیے ہیں. اس میں تحریک پاکستان میں کس طریقے سے حصہ لیا علماء نے اور کام کیا، وہ سب اس کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ. یہ کتاب میں آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں. اس کے اندر تحریک پاکستان بھی ہے، قیام پاکستان کے بعد متصل حالات میں اور اب تک اس اسلامی سلسلے میں علماء نے، بزرگوں نے کیا کام کیے وہ بھی ہے. اور یہ بھی اس میں آ گیا ہے کہ قائد اعظم نے سن 47 میں 14 کا سن 1947 کو جب پاکستان کا جھنڈا لہرایا جا رہا تھا پہلی بار فضا میں، تو کراچی میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی سے کہا تھا کہ وہ جھنڈا لہرائیں، اور ڈھاکہ میں مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ وہ جھنڈا لہرائیں، کیونکہ ان حضرات نے تحریک پاکستان میں بہت بڑا بنیادی کردار ادا کیا. بہت شکریہ حضرت. میں دوبارہ سے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ کن الفاظوں میں کروں. شاید الفاظ کے جھرمٹ میں اپنے آپ کو اس وقت بے بس محسوس کر رہا ہوں کہ ہم آپ کا کس طرح شکریہ ادا کریں. آپ باوجود اس کے کہ آپ کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، آپ نے درس قرآن کے لیے پاکستان کی محبت میں اور پاکستان کی محبت سے سرشار ہو کر آج کے اس پروگرام میں شرکت کی. حضرت میں آپ کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. اللہ رب العزت سے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر صحت و سلامتی سے قائم و دائم فرمائے، اور اللہ رب العزت اسی طرح آپ کے علم سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، آج کی اس نشست کے اندر ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل تھے مفتی اعظم مفتی پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. پاکستان کی محبت کے بارے میں جو کچھ آپ نے فرمایا، سچ تو یہ ہے کہ حضرت کے ایک ایک لفظ سے، ایک ایک جملے سے وہ درد بھی نکل رہا تھا جو وہ پاکستان کے لیے اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے اپنے بڑوں کو قربانی دیتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے اپنی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تار ہوتے دیکھا تھا جو اس پاکستان کی بقا اور اس کی سالمیت کے لیے دی گئی تھی.
اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کو تا قائم قیامت شاد و آباد رکھے اور اس کو ہمیشہ پوری دنیا میں نمایاں رکھے۔ سامعین محترم، درس قرآن آپ حضرات کے سامنے یہ پروگرام مستقبل کے اندر بھی پیش کرتا رہے گا۔ 14 اگست کو درس قرآن ایک بہت بڑی نشریات 2 گھنٹوں کی کرنے جا رہا ہے، جو 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہوگی۔ اس میں آپ ملک کے معروف علماء کرام کو دیکھیں گے، تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے ماہرین کو دیکھیں گے، جو پاکستان کی آزادی کے حوالے سے، پاکستان کی ترقی کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ سامعین محترم، درس قرآن کے تمام پیجز کو آپ لائک کر رہے ہیں، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ درسقرآن.com، لائیو درس قرآن اور درس قرآن کلام، اور جو درس قرآن کے ایک نیا شاہکار آپ حضرات کے لیے لایا گیا وہ پلے سٹور پر اس وقت موجود ہے، جو میرا پاکستان کے نام سے ایک ایپ موجود ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس کے اندر آپ کو پاکستان کے معروف علماء کرام پاکستان کی آزادی کے حوالے سے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس میں آپ کو تمام ملک کے معروف نعت خوان حضرات پاکستان کے ملی نغمے سناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ حضرات ضرور اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ میں آپ حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں، آپ اس پروگرام کو بے حد پسند فرما رہے ہیں۔ اسی طرح درسقرآن.com کو دیکھتے رہیے اور اپنے میزبان قاضی جواد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔